السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، آج 7 رمضان المبارک صبح یہ خبر سننے کو ملی کہ ہندوستان کی ایک بہت بافیض شخصیت جن کا فیض ہندوستان کے طول و عرض میں پہنچا، بمبئی میں کئی سالوں سے مقیم ایک باکمال اللہ والی شخصیت حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ کرلا والے، جو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ یہ عاجز اپنی جانب سے، اہل گجرات کی جانب سے، اور خصوصاً اپنے ادارے جامعہ اشرفیہ راندیر کی جانب سے، اپنے تمام متعلقین کی جانب سے حضرت کے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور سیئات سے درگزر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مشن کو لے کر ان کے ابناء کو اور ان کی نسلوں کو آگے لے کر چلنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ حضرت کے فرزندگان میں ہمیں یہ نام ملے ہیں حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب، حبیب صاحب، سعید صاحب، اور چوتھے ہیں مفتی عبدالرشید صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو حضرت کا خلف الرشید بنائے۔ مفتی عبدالرشید اور تمام کو اللہ تعالیٰ حضرت کا خلف الرشید بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا منیر صاحب کو بے کمال اور بہت ساری بے مثال صلاحیتوں سے اور بہت ساری صفات سے نوازا ہے۔ حضرت کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیسی شخصیت تھی، فنا فی اللہ شخصیت تھی، اور تواضع کی جیتی جاگتی ایک تصویر تھی۔ اور یہ جو حدیث پاک میں اللہ والوں کی جو نشانی بتائی ہے نا، کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن حضرات نے حضرت کا دیدار کیا ہے، اس مکھرے کو، اس چہرے انور کو اگر آپ ذہن کی اسکرین پر گھمائیں تو یقیناً اللہ کی یاد آ جائے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے روحانی اور نورانی چہرہ حضرت کو عنایت فرمایا تھا۔ ظاہر و باطن ہر اعتبار سے مزین و مجلہ اور مصفہ حضرت کی شخصیت تھی۔ پوری زندگی بڑی قلندرانہ انداز میں گزاری اور مخلوق خدا کے ساتھ اس قدر شفقت کا معاملہ فرماتے تھے کہ جس کی مثال اس زمانے میں خصوصاً بہت کم ملتی ہے۔ فیض پہنچانا، متوسلین سے تعلق، مسترشدین سے اولاد کی طرح تعلق، یہ حضرت کا ایک حصہ خاص تھا، اور بڑی تواضع کے ساتھ لوگوں کو سے ملاقات کرنا، علم و عمل کی جامعیت، اتباع سنت تو گویا حضرت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس عاجز نے حضرت کے کئی بیانات بہت قریب سے سنے، اس میں سے 2-3 چیزیں آپ کو ضرور یہ عاجز سنائے گا۔ الحمدللہ حضرت کا فیض چونکہ بمبئی میں بہت زیادہ ہے، تو اس عاجز کے برادر کبیر بھائی جان جنہوں نے باپ کی شفقتوں سے ہمیں نوازا ہے، بھائی عارف صاحب، وہ اور ان کے اہل خانہ اور بمبئی میں ہمارے کئی رشتہ دار حضرت سے اس نسبت پر جڑے ہوئے ہیں، حضرت سے بیعت بھی تھے اور اکتساب فیض بھی فرماتے تھے۔ تو بچپن ہی سے حضرت کی مجلس میں ہفتہ واری جو مجلس ہوتی تھی، پہلے تو کرلا کالینہ میں ہوتی تھی، وہاں بھی اس عاجز کو جانے کا شرف ملا ہے، اور پھر ہمارے گھر کے قریب ہی بمبئی کھوکا بازار کی مسجد میں بھی کئی سال تک حضرت کی مجلسیں رہی، اور سسرالی رشتہ داری میں بھی حضرت کے بہت گہرے مراسم رہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جو ایک مرتبہ حضرت سے جڑ جائے تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت ہمارے کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ اتنی اپنائیت حضرت عنایت فرماتے تھے، تھوڑی دیر میں تو ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور وہ ہاتھ کی جو اپنائیت اور پیار محسوس ہوتا تھا وہ آج بھی یہ عاجز اسی وقت محسوس کر رہا ہے۔ ایسی باکمال شخصیت، امت پر ایسی شفیق اور مہربان شخصیت سے آج دنیا محروم ہوئی، ہمارا ملک محروم ہوا۔ اللہ تعالی حضرت کی قبر کو جنت کا باغ بنائے،
پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، حضرت کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ حضرت کے فرمودات اور ارشادات بھی بڑے بے مثال ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ اکثر حضرت یہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ کیا کہ مسجد میں جانے میں دو باتیں ہیں، رابطہ اور ضابطہ۔ اگر اذان سن کر جاتے ہیں یہ تو ضابطہ ہے، یہ تو قانون ہے کہ اب بلا لیا گیا ہے تو چلے جاؤ، یہ تو ضابطے کی بات ہے، آفیشلی اور قانونی طور پر بلایا تو اب جانا ہے، آقا نے بلایا تو غلام بندے کو جانا ہے۔ لیکن رابطہ یہ ہے، کانٹیکٹ کا تقاضا یہ ہے، اللہ سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں اذان سے پہلے پہنچو۔ اسی طرح اس عاجز نے حضرت سے ایک جملہ یہ بھی سنا ہے کہ انسانوں کا کام نہ زر سے چلے گا نہ زور سے چلے گا، اللہ کی جناب میں جو کرنسی چلتی ہے زر زور کی نہیں چلتی ہے، زاری کی کرنسی اس کی جناب میں چلتی ہے، دعا کے ذریعے رونے کے ذریعے اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضرت بڑے قلندرانہ صفات کے حامل، درویشانہ صفات کے حامل، اپنا مال مخلوق خدا پر خرچ کر دینا، آپ یقین جانیے عاجز نے حضرت کو دیکھا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے جو بزرگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں، اور حضرت جو ہے مولانا عبد الحلیم جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو خلافت حاصل تھی، یعنی مولانا منیر صاحب کو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بزرگ گزرے جن کا کلام ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، تو جب حضرت مولانا منیر صاحب کو یہ عاجز دیکھتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی تصویر کے ہوں گے، اسی شکل کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کمال، وہ تصویر، وہ آپ کی صورت اور چہرے انور میں وہ کشش عنایت فرمائی تھی کہ دیکھتے ہی گویا اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات سے حضرت کو نوازا تھا، خصوصاً اتباع سنت لوگوں میں کیسے منتقل کیا جائے، درود شریف کا لوگوں میں کیسے ایک ماحول بنایا جائے، حضرت اس پر خصوصی توجہ عنایت فرماتے تھے اور درود شریف کی مجلسیں عام طور پر فرمایا کرتے تھے۔ اس عاجز کو یاد پڑتا ہے، ہمارے بھائی جان نے ہمیں بتایا تھا، تقریباً 2000 کا سال تھا، یعنی اب سے تقریباً 24 سال پرانی یہ بات ہے۔ ممبئی کالینا کرلا میں جامع مسجد میں حضرت کا اعتکاف ہوتا تھا اور متوسلین کی بڑی تعداد اعتکاف کرتی تھی۔ تو حضرت نے اعلان فرمایا کہ جو 25,000 مرتبہ درود شریف ایک دن میں پڑھ کر لائے گا ہم اس کو 500 روپیہ دیں گے، یہ حضرت نے اعلان فرمایا تھا۔ اور حضرت کی اس بات میں کیا کشش تھی، اس ترغیب میں کیا جاذبیت تھی کہ تقریباً 17 یا 19 لوگوں نے 25,000 مرتبہ درود شریف مکمل کیا۔ کچھ اور لوگوں نے بھی پڑھا، ان کی تعدادیں الگ الگ تھی، لیکن 25,000 کی تعداد تقریباً 19 لوگوں نے پوری کی تھی۔ اور پھر حضرت نے اپنے جیب خاص سے 19 لوگوں کو سب کو 500 روپے اس زمانے میں عنایت فرمائے تھے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر 500 روپے 19 لوگوں میں تقسیم کر دیے جاتے تو بھی میرے اعلان کے مطابق بات ہو جاتی۔ لیکن پھر بھی حضرت نے سب کو 500 روپے تقسیم فرمائے، اور پھر بشارت بھی بہت ساری حضرت کو ملی تھی، اور پھر متعلقین سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کو اس عمل کے بعد خواب میں زیارت بھی ہوئی تھی، اور اللہ عز و جل کے غیبی نظام سے پھر 19 لوگوں میں وہ حضرت نے 500 روپے تقسیم فرمائے تھے۔ تو گویا خانقاہ میں درود شریف کا حضرت نے ایک عام مزاج اور ماحول بنایا تھا کہ متعلقین بڑی تعداد میں وہاں پہنچ کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ اور بے شمار کمالات، اصلاح کا ایسا نرم طریقہ حضرت کا ہوتا تھا۔ یہ عاجز ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ رہا، اور اندور میں مدرسہ ہے بنجاری چوپاٹی مدرسہ، وہاں ابنائے قدیم مدرسے کے جو ابنائے قدیم تھے ان میں ایک پروگرام تھا، تو حضرت بھی اس میں تشریف فرماتے صدر محترم کی حیثیت سے، اور یہ عاجز گنہگار بھی وہاں موجود تھا۔ اس عاجز کو عنوان دیا گیا تھا کہ خطابت، تقریر و خطابت کے اصول، تقریر کیسی ہونی چاہیے،
اس پر آپ کو بات کرنی ہے۔ اس عاجز کو یہ عنوان دیا گیا تھا۔ اب جب اس عاجز کی گفتگو شروع ہوئی تو حضرت شروع ہونے سے پہلے آ کر بیٹھ گئے۔ اب اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں اور ان کے بچوں کے برابر چھوٹے، تو حضرت کے سامنے اس طرح اتنے بڑے مجمع کو بولنا یہ بڑی گستاخی اور بہت بڑی جرأت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ عاجز حضرت کے پاس گیا، حضرت اس کے بعد آپ کا خطاب ہے، آپ آرام فرما لیجئے، آپ آرام فرما لیں گے تو بہتر ہوگا، ہمیں اور اچھے سے ملفوظات فرمودات سننے کو ملیں گے۔ تو حضرت تھوڑا سا مسکرائے اور یہ فرمایا، دیکھیں اللہ والوں کی بات دیکھیں، اور فرمانے لگے جیسے ہمیں بولنے کی ضرورت ہے ایسے ہمیں سننے کی بھی ضرورت ہے، تو میں سنوں گا اور میں بیٹھوں گا، اس طرح حضرت نے فرمایا۔ اور پھر اس عاجز کی گفتگو کے بعد حضرت نے بہت ساری اس عاجز کی اصلاح بھی فرمائی کہ اس کو یوں بولتے، اور بہت ساری باتیں جو اضافہ ہو سکتا تھا وہ حضرت نے بتائی۔ تو بہرحال اللہ والوں کی شان بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ واعظ و اصلاح فرماتے رہتے، جہاں بھی جاتے تو عموماً جو واعظین ہوتے ہیں ان کے وعظ کے لیے تقریباً 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بیان ہو تو کہا جاتا ہے بیان ہوا، لیکن حضرت کا ایک عام معمول شریف یہ تھا کہ فرماتے مجھے 2 منٹ بیان کے لیے بولیں تو میں 2 منٹ کا بیان بھی کر سکتا ہوں۔ اس عاجز کو یاد ہے حضرت ایک مرتبہ سورت تشریف لائے تھے، اور ہماری قریب کی مسجد ہے اجمیری مسجد، اس میں حضرت نے فجر کے بعد اعلان فرمایا کہ نماز کے بعد 5 منٹ بات ہوگی، تمام حضرات تشریف رکھیں، اور الحمدللہ 4.5 منٹ پونے 5 منٹ کے اندر حضرت کی بات ختم ہو گئی۔ یہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ان بڑوں کے مشن کو لے کر آگے چلنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ تو یہ عاجز پھر سے ایک مرتبہ حضرت کے جملہ احباب و متعلقین و متوسلین اور حضرت کے فرزندگان اور اہل خانہ سب کی خدمت میں یہ عاجز تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہے اور رب کریم سے دعا کرتا ہے اللہ تعالی حضرت کے درجات کو خوب بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور رب کریم اس ماہ مبارک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور انہی اکابر کے نقش قدم پر جینے مرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔